بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تو جملے کی اقسام ہم پڑھ چکے تھے۔ جملے کی ذات کے اعتبار سے دو اقسام، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور پھر جملے کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کی دو اقسام، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو اس کی جو مشقیں ہیں وہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خود اس کو ایک دفعہ دیکھ کر آئیں گے۔ ابھی میں آپ لوگوں سے حل کروانے کی کوشش کروں گا، ایک ایک سے پوچھتا جاؤں گا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر جو ہے اس کا کچھ حصہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ترتیب جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے اس میں سب سے پہلے ہے محمد سرمد۔ جی آپ بتائیے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تعریف اور مثالیں ذکر کریں۔ اگرچہ پہلے ایک دفعہ سب لوگ سنا تو چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے جس سے جو سوال ہو وہ دوبارہ سناتا جائے۔ جی محمد سرمد۔ جیسے جس کا پہلا جو جملہ اسمیہ ہو جس کا پہلا رکن اسم ہو اور دوسرا فعل ہو، جیسے دوسرا کہ فعل ہو یا اسم ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، پہلا اسم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ اس کی مثال کیا جملہ ہے فعلیہ جملہ اسمیہ کی؟ اس کی اللہ خالقنا، ٹھیک ہے۔ اور جملہ فعلیہ جس میں پہلا رکن فعل اور دوسرا اسم ہو، جیسے کہ قرأ حامد۔ جی اس کی مثال جسے قرأ حامد، قرأ حامد کتابا، پورا جملہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ چلیں جی آگے ہیں دانیال آدم۔ آپ بتائیے مفہوم کے اعتبار سے جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ مفہوم کے اعتبار جی سے جملے کی قسمیں شیخ خبریہ اور انشائیہ، اور خبریہ جو ہے اس کی بھی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، خبریہ کی کیا جملہ تعریف اسمیہ ہے اور جو ہے خبریہ کی تعریف یہ جس میں کسی بات کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہو یا کوئی معلومات معلوم ہو، اور اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، یہ بھی ساتھ جی بات اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان، جی ہاں یہ بات بھی ساتھ جو ہے وہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جی جس اور میں انشائیہ، سچ اور جھوٹ کا انشائیہ امکان کس ہے۔ کو کہتے ہیں؟ دونوں کی تعریف کرنی ہے۔ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو لیکن اس میں سچ یا جھوٹ کا معاملہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی ایک مثال؟ جیسے اکتب، تو لکھ، تو یہ امر ہے، یہ انشائیہ کی مثال ہے۔ انشائیہ میں آپ نے بتایا تھا کہ 10 اقسام ہیں، تو میں نے تھوڑی دیر پہلے وہ 10 بتانے کی کوشش کی تھی، آپ کہیں تو دوبارہ بتا نہیں دیتا ہوں۔ دوبارہ نہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے حماد رفیع صاحب۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ ان میں سے جو پہلا جملہ ہے وہ ہے جس جملے کا پہلا رکن فعل ہو اسے جملہ ڈیش کہتے ہیں، جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ کون سا جملہ کہتے ہیں اس کو؟ جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ ہاں جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اللہ احد جملہ ڈیش کی مثال ہے، یہ کس جملہ کی مثال ہے؟ اللہ احد جملہ اسمیہ کی مثال۔ ہاں جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ اللہ اسم ہے، اسم ہاں سے اس کا شروع پہلا ہوتا ہے۔ رکن جو ہے وہ اسم ہے۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے دانیال آدم، بلکہ آپ نے تو سنا لیا ہے۔ آگے حبا طارق، آپ بتائیں جس جملے میں کسی چیز کو وجود میں لانا مقصود ہو اسے جملہ ڈیش کہتے ہیں۔ کون سا جملہ کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی ڈیش قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 10 جی قسمیں ہیں۔ ہاں 10 قسمیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے ارم ولی، آپ بتائیے یا حامدو جملہ ڈیش کی مثال ہے، یا حامدو کون سے جملے کی مثال ہے؟ ندا انشائیہ، جی انشائیہ ہے سر، اس میں ندا ہے۔ ہاں یہ جملہ انشائیہ کی اقسام میں سے ہے۔ چلیں اس کے بعد مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کر کے ان میں سے جملہ اسمیہ و فعلیہ اور مسند الیہ کی نشاندہی کریں۔ دو چیزیں تلاش کرنی ہے۔ پہلے نمبر پہ تلاش کرنا ہے کہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے۔ تو مسند کا ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مسند وہ ہوتا ہے جس چیز کی نسبت ہو رہی ہو، اور مسند الیہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو۔
جی کرن جبین الجنت حق، جنت برحق ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے. اسمیہ ہے. الجنت اب اس میں سے اسم مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے؟ حق مسند ہے اور الجنت مسند الیہ ہے. ہاں یعنی حق کی نسبت جو ہے وہ جنت کی طرف ہو رہی ہے، اور جس کی طرف نسبت ہو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور جس کی نسبت ہو وہ مسند ہوتا ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اگلا بھی آپ ہی بتا دیں. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. سر یہ بھی جملہ اسمیہ ہے اور بارد مسند ہے اور الماء مسند الیہ ہے. چلیں ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی آگے مونا نعیم آپ بتائیے. صدق الولد، بچے نے سچ بولا، یہ سر کون سا یہ جملہ جملہ ہے؟ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے؟ سادہ کا ولدو، ولدو سر اس میں مسند الیہ ہے اور سادہ کا مسند ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے یلعب الصبی، بچہ کھیلتا ہے، یہ کون سا جملہ سر ہے؟ یہ بھی ایسے ہی ہے، جملہ فعلیہ ہے. ہاں اور یلابو جو ہے اس میں وہ سبیو جو ہے اس میں مسند الیہ ہے، یلابو مسند ہے. ہاں کھیل کی جو نسبت ہو رہی ہے وہ بچے کی طرف ہو رہی ہے، تو جس کی طرف جی نسبت سر ہو رہی ہے وہ جی مسند الیہ، اور جس چیز کی نسبت ہو وہ مسند. چلے ماشاءاللہ بارک مسند اللہ ہے. فیک. جی آگے زریاب احمد آپ بتائیے. التفاح حلو، سیب میٹھا ہے. سر یہ جملہ اسمی ہے. اسمیہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر اس میں پہلا رکن اسم ہے اور دوسرا جو ہے وہ فعل ہے. حلو فعل ہے؟ نہیں سر اسم ہی ہے، سوری دونوں ہی دوسرا اسم بھی ہے. اسم ہے. ہاں پہلے کی دونوں اسم مثال، پہلے کی علامت کیا ہے التفاح کے اسم ہونے کی؟ ہے. سر اس کی علامت، ہاں علامات اسم ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا، اسم کی علامات. جی سر یہ ہے کھانا میٹھا ہے. الف لام آ گئے نا، الف لام اس کے شروع میں ہے. اور حلون کے اسم ہونے کی جی کیا ٹھیک. علامت ہے؟ حلون کی سر یہ اس کی یہ ہے کہ تنوین ہے. تنوین اس کے آخر میں ہے. یہ پیچھے سے آپ نے علامتیں اچھی طرح سے یاد کرنی ہے دوبارہ، ٹھیک ہے. تو اس میں سے جی ٹھیک مسند ہے کون سر. سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے؟ سر اس میں جو مسند ہے وہ ہے التفاح. سر سیب. سیب مسند ہے؟ سیب کی سر نہیں نسبت مسند میٹھے ہونے کی طرف الیہ، ہو سر رہی ہے. مسند الیہ ہے، وہ حکم لگایا جا رہا ہے تو مسند ہاں الیہ ہے اس کو. ہاں اور دوسرا جو التفاح ہے وہ مسند الیہ ہے مسند ہے. اور حلون مسند ہے. یعنی مسند ہے. میٹھا ہونے کا حکم جو ہے وہ سیب پر لگایا جا رہا ہے، اور جس پر حکم لگ رہا ہو، جس کی طرف نسبت ہو رہی ہو، اس کو مسند الیہ کہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے ہبہ طارق آپ بتائیے. الدرس سہل، آپ کی آواز نہیں سمجھ آ رہی. آپ اپنا ہینڈ فری اتار دیں اگر لگایا ہوا ہے تو، شور آ رہا ہے. جی اب ٹھیک ہے. الدرس سہل، سبق جو ہے وہ آسان ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ ہے. اس میں سے مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے؟ مسند الدرس ہے اور سہل مسند. ہاں الدرس مسند الیہ ہے اور سہل یہ مسند ہے، کیونکہ سہل کی نسبت درس کی طرف ہو رہی ہے کہ درس جو ہے وہ آسان ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. تو یہاں پر انہوں نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی مشق کروائی تھی. اب آگے جو ہے چند مثالیں دے کر وہ جملہ انشائیہ اور خبریہ کی جو ہے وہ شناخت کروانا چاہتے ہیں. تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، یہ آپ نے ان کی تعریفیں تو پڑھ لی ہیں. اب یہاں پر انہوں نے مثالیں دی ہیں، وہ آپ نے بتانی ہیں ایک ایک کر کے. میں پوچھتا ہوں محمد سرمد، پہلی مثال انہوں نے خود ہی بتا دی ہے کہ ما اجمل خالدن، خالد کتنا خوبصورت ہے. تو یہ جو ہے فعل تعجب ہے، اور تعجب جملہ انشائیہ کی قسم ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے. چلیں آگے پہلا ہے محمد سرمد آپ بتائیے. حل تحب الرمان، کیا آپ انار کو پسند کرتے ہیں؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی سر یہ بھی انشائیہ ہی ہے کیونکہ اس میں سوال کیا گیا، استفہام ہے. استفہام ہے، ٹھیک ہے. چلیں دانیال آدم آپ بتائیے. الولد مجتہد،
बच्चा जो है वो मेहनती ये है। जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया है। ये जुमला इस्मिया है, इसमें पहला रुकन इस्म है। हाँ, लेकिन यहाँ आपने बताना है कि खबरिया है या इंशाइया है। खबरिया है ये। खबरिया है, ठीक है। चले माशाल्लाह जी। आगे हैं हम्माद रफ़ी, आप बताएं। ला तलअब फी तरीक, रास्ते में मत खेलो, ये कौन सा जुमला है? जुमला इंशाइया है। हाँ, कौन सी किस्म में जुमला इंशाइया की? नहीं है, मना किया जा रहा है। हाँ, नहीं है, ठीक है। चले माशाल्लाह आगे। हिबा तारिक, आप बताएं। लअल्ल बकरन नाइमुन, उम्मीद है कि बकर सोया हुआ होगा, ये कौन सा जुमला है? हिबा तारिक। इरम वली आप बताएं। हिबा तारिक शायद मौजूद नहीं है। जी सर, ये इंशाइया है। हाँ जी, आप मौजूद हैं हिबा तारिक? शेख साहब एक सवाल था। जी, सवाल बाद में सर करेंगे। नेट की वजह से। हाँ, लअल्ल बकरन नाइमुन, उम्मीद है कि बकर सोया होगा। हाँ जी, हिबा तारिक, कौन सा जुमला है ये? सर ये नहीं है हाँ, जुमला इंशाइया। इंशाइया की सर कौन ये सी किस्म नहीं है? है जुमला, जुमला इंशाइया और नहीं है। हाँ, तरज्जी, तरज्जी है। जुमला इंशाइया की किस्म तरज्जी है, जिसमें उम्मीद पाई जाती है। सर आप क्या पूछते हैं? चले इरम वली, आप बताइए। अस्समाउ मुमतिरतुन, आसमान जो है वो बरसने वाला है, यानी बारिश हो रही है, ये कौन सा जुमला है? ये खबरिया है, इसमें खबर है। हाँ ठीक है, ये खबरिया है। चले जी आगे। हाँ, किरण जबीन, आप बताएं। नज़िफ सियाबका, तू अपने कपड़ों को साफ कर ले। सर ये इंशाइया अमर है। इंशाया अमर है, ठीक है। आगे जरियाब अहमद, वाकफ और रजुलु, आदमी खड़ा हुआ, ये कौन सा है? सर ये जुमला खबरी है। जुमला खबरी है। चलें जी माशाल्लाह, हमने तमरीन कर ली है। तो अभी हम पहले अपना लेसन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन होगा तो वो देख लेंगे। आज का हमारा लेसन है मारिफा और नकरा। तो ये उर्दू जुबान के अंदर भी मारिफा और नकरा इस्तेमाल होता है, सब जुबानों के अंदर ही इस्तेमाल होता है। तो इसम की मुख्तलिफ यहाँ पर अक़साम इन्होंने बयान करनी है। मारिफा नकरा या मुज़क्कर मुन्नस या वाहिद तस्निया जमा, ये मुख्तलिफ एतबारात से मुख्तलिफ इसम की अक़साम है। तो मारिफा, आज हम मारिफा और नकरा ही पढ़ेंगे। मारिफा वो इसम होता है जो किसी मुअय्यन शख्स, मुअय्यन चीज़ या मुअय्यन जगह पर दलालत करे। यानी मारिफा वो इसम होता है जो मुतअय्यन शख्स या मुतअय्यन चीज़ या मुतअय्यन जगह पर दलालत करे। तीन चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन वो हर चीज़ जो है वो मुअय्यन होती है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकती है। जब चीज़ का लफ्ज़ बोल दिया है तो उस चीज़ के अंदर दुनिया की हर शय आ सकती है, लेकिन वो मुअय्यन हो। जैसे उमर हो, उमर जो है ये एक मुतय्यन आदमी का नाम है। आना, मैं, हाजा, ये, अल किताबु, ये किताब, मक्का तो मक्का। तो ये सारी मिसालें जो हैं मारिफा की हैं। अरबी ज़ुबान में इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं, यानी ये 7 अक़साम के जो अस्मा होते हैं वो मारिफा कहलाते हैं। उनमें से सबसे पहला इसम जो है वो है अलम। अलम, अलम जो है ये किसी का नाम होता है। अलम, किसी शख्स के नाम को अलम कहा जाता है अरबी में। जैसे तलहतु, हामिदुन, फातिमतु, लाहूरु। तो ये सारी जो है मुतय्यन जगह या मुतय्यन लोगों के नाम हैं। तलहा मर्द का नाम है, ये एक मुतय्यन मखसूस शख्स का नाम है। हामिद भी, फातिमा एक औरत का नाम है, लाहौर जगह का नाम है, शहर का नाम है। इसी तरह जो ज़मीर होती है वो भी मारिफा ही होती है। जैसे आना, मैं, ये भी मुतय्यन है कि मैं अपने आप को मुतय्यन कर रहा हूँ। या अंता, तू, मैं अपने मुखातब को मुतय्यन कर रहा हूँ। हुआ, वो, तो किसी गायब शख्स को मुतय्यन किया जा रहा है। तो ज़मायर जो हैं, सारी की सारी ज़मायर जो हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आगे जाकर, सारी की सारी ज़मीरें जो हैं वो भी मारिफा होती हैं। उसके बाद है इसमें इशारा।
اس میں اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ہاذا، یہ، ذاکا، وہ، تو یہ بھی اس میں اشارہ کی تفصیلات بھی ہم پڑھیں گے، ذالکا، وہ۔ تو جتنے اسماء اشارہ ہیں وہ سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ ہاذا ویسے میں بتا ہی دیتا ہوں آپ کو، ہاذا، ہاذانی، ہاذی، ہاتانی، ہاؤلائی، ذالک، ذالک، تلک، تانک، اولئک، یہ سارے اسماء اشارہ ہیں۔ اس کے بعد آگے ہیں اسماء موصولہ۔ اسماء موصولہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے جملے کو اپنے ما قبل کے ساتھ ملا دیتے ہیں، موصول یعنی ملا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے الذی، اللذان، اللذین، اللذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، مامن، ایون، ایتن، یہ بھی انشاءاللہ ان کا ایک پورا چیپٹر جو ہے اسماء اشارہ کا بھی اور اسماء موصولہ کا بھی، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے صرف نام یاد کرنا ہے اور اس کی مثال، کم از کم ایک مثال یاد ہونی چاہیے۔ علم، علم کی ایک مثال، ضمیر، ضمیر کی مثال، زیادہ کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسماء، اسم اشارہ اور اسم موصولہ۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر معرف باللام، یعنی وہ اسم جس کے اوپر الف لام ڈالا گیا ہو۔ تو کسی نقرہ اسم کے اوپر اگر الف لام آ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم، قلم سے مراد کوئی بھی قلم ہو سکتا تھا، لیکن جب آپ اس کے اوپر الف لام ڈال دیں گے القلم تو پھر مخصوص قلم ہو جائے گا کہ یہ والا قلم۔ یا رجل ایک نقرہ اسم تھا، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر الف لام داخل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا الرجل۔ اس کے بعد آگے چھٹی قسم جو ہے وہ اوپر جو 5 قسمیں گزری ہیں، علم گزرا ہے، ضمیر گزری ہے، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، یعنی وہ اسم جو مذکورہ بالا 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، کسی بھی ایک کی طرف مضاف ہو جائے۔ تو جو بھی اسم نقرہ اوپر کی 5 اقسام میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوگا اس کو بھی معرفہ ہی کہیں گے، کیونکہ اوپر والی 5 قسمیں جو ہیں وہ معرفہ ہیں۔ اور اگر کسی کی نسبت، مضاف کا معنی ہوتا ہے نسبت کیا گیا، جس کی نسبت ہے، اور اگر کسی کی نسبت جو ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف ہو جائے، معرفہ کی 5 اقسام میں سے کسی ایک قسم کی طرف، تو وہ نقرہ بھی معرفہ بن جائے گا، جیسے رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ تو رسول جو ہے اس میں مضاف ہے، اور اللہ یہ معرف باللام ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ تو ویسے رسول تو ہر کسی نمائندے کو بھیجے ہوئے شخص کو کہا جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ کہیں گے تو پھر اس سے متعین شخص جو ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر 7ویں قسم ہے منادہ مقصود، وہ اسم جس کی حرف ندا کے ذریعے تعیین مقصود ہو، یعنی کوئی آدمی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کو بلاتے ہیں یا رجل، اے آدمی، تو حرف ندا لا کر اس اسم نقرہ کی تعیین کرنا مقصود ہو تو اس کو منادہ مقصود کہتے ہیں، اور یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ تو معرفہ کی گویا کہ ہمارے سامنے 7 قسمیں آ گئیں۔ اس کے بعد ہے آگے نقرہ۔ معرفہ کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا وہ اسم جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے۔ تو نقرہ واضح بات ہے اس کے اپوزٹ ہوگا، اس کی ضد ہوگا، وہ اسم جو کسی غیر معین یعنی معین نہ ہو شخص، چیز یا جگہ پر دلالت کرے، جیسے رجل کوئی مرد، امراتن کوئی عورت، کتابن کوئی کتاب، محفظتن کوئی بستہ، بلدن مدینتن کوئی شہر۔ تو نقرہ کے اندر جو ہے کسی چیز کی تعیین نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ نقرہ جو ہے پوری جنس پر دلالت کرتا ہے۔ کسی بھی کتاب کو آپ کتابن کہہ سکتے ہیں، کسی بھی مرد کو آپ رجلن کہہ سکتے ہیں، کسی بھی عورت کو آپ امراتن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ملاحظہ، اردو میں نقرہ کے ترجمے میں کوئی ایک یعنی کوئی کا لفظ آتا ہے، ایک کا آتا ہے، یا کوئی ایک کا آتا ہے، یا پھر کچھ کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے قلم،
قلم کے ترجمے میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کوئی قلم. کتاب ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب. ماء کچھ پانی. لیکن ہر جگہ اس اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو آج کا ہمارا لیسن بس اتنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے سارا بھی آپ نے ریوائز کرنا ہے. نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ میں پیچھے سے بھی سنوں گا اور یہ بھی سنوں گا، اور خاص طور پر جملہ انشائیہ کی جو اقسام ہیں 10 وہ بھی پختہ یاد ہونی چاہیے، اور معرفہ کی یہ 7 اقسام جو ہیں یہ بھی یاد ہونی چاہیے. تو معرفہ اور نقرہ ایک معروف چیز ہے، مطلب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ معرفہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، اور جبکہ نقرہ وہ ہوتا ہے جو کسی معین شخص، چیز یا جگہ کا نام نہ ہو، وہ کسی غیر معین شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو. اور پھر معرفہ کی ہم نے 7 اقسام پڑھی، جن میں سے پہلی قسم علم ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصولہ ہے، معرف باللام ہے، اور وہ اسم نقرہ جو ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے، اور 7ویں قسم جو ہے وہ منادہ مقصود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.